بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام علیکم ناظرین کرام۔ یہ جو فروری آتی ہے تو ان کے پر جو 2019 میں 27 فروری کو جو واقعہ ہوا ہے ان کے بھارت کے دلوں میں وہ بڑا گہرا زخم لگا کے گیا ہے، اور یہ فروری آتے کے ساتھ ہی کوئی اول فل بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی جو بھارتی آرمی چیف ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے جو لائن آف کنٹرول پر LOC پر جو جنگ بندی کی ہے تو ہمیں ہمارے دباؤ میں ہماری طاقت کے دباؤ میں انہوں نے قبول کی ہے۔ اب یہ بیوقوفانہ جواب ہے، کیونکہ ہم تو وہاں پر بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، کہیں کہیں ہم کمزور پوزیشن میں بھی ہیں، کیونکہ جہاں پر یہ لوگ فائرنگ کرتے ہیں تو ہمارے شہریوں کو شہید کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم چاہتے یہ تھے کہ بھئی ہمارے شہری شہید نہ ہوں۔ اس کے جواب میں ہم ایک شہری کے جواب میں ہم 2 ان کے فوجی مارتے تھے۔ تو جو ریکارڈ پر ہے کہ وہ انہوں نے یہ پاکستان جو ہے وہاں پر ایسا وہ لے کے چلا گیا تھا میزائل سسٹم، کہ وہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے جو ہے جہاں بھی ہم بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر آ کر مار دیتا تھا۔ وہ گائیڈڈ میزائل لگا دیے تھے پاکستان نے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب بحث یہ ہے کہ اس وقت جو بیان آیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو عمران خان گئے ہیں چائنا 4 روزہ دورے پر، جو وہاں پر سرمائی جو اولمپک ہو رہے ہیں چین میں، تو اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں کیونکہ جب پاکستان چین کے پاس جائے گا کوئی وزیر اعظم، تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی اسٹریٹجی کی بات کرے گا، تو اس پر ان کو پریشانی ہو گئی ہے انڈیا کو اور امریکہ کو، دونوں کو۔ اور اس میں مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ وہ انڈیا کہ انڈیا نے تو اس پر ایک نیگیٹو رد عمل دیا ہے کہ پاکستان نے دباؤ میں قبول کیا تاکہ پاکستان کو چڑچڑا ہو اور پھر کوئی ایکشن کرے۔ دوسرے لیکن امریکہ نے پھر یہاں پر چال چلی ہے وہ یہ چلی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب پاکستان کے اور ہمارے درمیان میں جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی وہ آج بھی قائم ہے۔ تو یہ اب ایک قسم کا پیغام دیا ہے چین کو کہ بھائی تم اگر اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگر پاکستان سے کرنے جا رہے ہو تو یہ دیکھ لو کہ ہمارا ابھی تک پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو وہ اس میں آپ دیکھ بھال کے آپ کیجیے گا۔ تو یہ اس نے ایک قسم کا رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے دوسری طرح رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے انڈیا نے ایک بونڈڈ طریقے سے، اور انہوں نے ایک چلاکی سے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن چین کو بھی پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ ہم ان کے دباؤ میں نہیں آ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو کہ جو ہم نے ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا ہے نوشکی میں اور پنجگور میں، یہاں پہ سیکورٹی فورسز کی ہم نے جان کے لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور جہاں پر یہ بڑی سخت کارروائی کر رہے ہیں، تو اس سے بھی ان کے میرے خیال میں ان کے ایسٹ جو ہے وہ نقصان پہنچ رہے ہیں ان کو۔ ان کے جو اسٹریٹجک جو ٹیکٹیکل مووز ہیں ان کے، وہ اس میں جو ان کے پروردہ جو دہشت گرد ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ اب یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے فرائیڈے کو جو کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی صاحب سے، بلکہ درخواست کی تھی، مطالبہ کا لفظ ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں، کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ آپ یہ صاحب چھوڑ کر یہ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کی فضائیہ کی بھی مدد لیں، اور ان کو جہاں یہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں ان کو اڑا دیں۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے لیے تو ہم اس سے پہلے کہ ہم اس کا پنجور کی بات شروع کریں، ہم یہ کہتے چاہتے ہیں کہ ایک تو 27 فروری کا واقعہ انہوں یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ہم نے اپنے اس میں نشانے پہ لے لیا تھا، اور آپ کے سارے سسٹم کو ہم نے جام کر دیا تھا۔ تو 6 یعنی جو آپ کے علاقہ جات تھے یا آپ کے جو اسٹریٹجک پوائنٹ تھے ان کو ہم نے نشانے پہ لیا تھا اور ان کو جیم کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کے 2 جہاز ہم نے گرائے، ایک آپ کا پائلٹ گرفتار کیا، اور ایک آپ کا ہیلی کاپٹر جو ہے خود آپ نے مارا، اس لیے کہ وہ جیمنگ کے اندر نظر نہیں آتا ہے کہ یہ ہمارا ہے کہ پاکستان کا۔ گھبراہٹ میں آپ نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر گرا دیا۔ تو اس طرح سے آپ کا بھاری نقصان ہوا ہے 27 فروری کو۔ ایک جو غلطی تم نے 26 فروری کو کی تھی 2019 کے، کہ آپ نے جو ہے پیلوڈ ڈال کے پھینک دیا تھا پاکستان کے علاقے کے اندر، تو اس میں آپ کے اس کو سزا جو ہم نے دی، اور کہا کہ ہم اپنے پسند کی جگہ سلیکٹ کریں گے۔ ہمارے جو ISPR کے DG تھے عبدالغفور صاحب، انہوں نے جو بات کہی وہ درست ثابت ہوئی، اور ہم نے پھر ان کے پسند کی جو ہے موقع ان کو مارا، ان کی بہت ہی بے عزتی ہوئی، بہت رسوائی ہوئی۔ آج بھی دنیا بھر میں انڈیا کی جو فوج ہے وہ شرمسار ہے کہ وہ جو 71 کا جو ہمارے پر داغ تھا وہ اگرچہ دھلا تو نہیں ہے لیکن قدرے دھل گیا، کہ اگر آپ پاکستان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان کو سزا دے سکتا ہے تو ہم ان کو سزا دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات، اب میں نے جو بات آپ سے کہی تھی پنجگور میں نوشکی میں، جب یہ ہمارے 10 آدمی انہوں نے پچھلے فرائیڈے کو جمعے کو اور جمعرات کے دن اس میں انہوں نے ہمارے 10 آدمی شہید کر دیے تھے،
پھر سوئی کا ملا لیں تو سوئی کا ملا لیں تو ملا کے 14 ہو گئے تھے ٹوٹل. 19 ہو گئے تھے بعد میں. ہاں بعد میں 19 ہو گئے تھے. تو پھر اب چیف آف آرمی صاحب وہاں گئے اور پھر انہوں نے وہاں پہ کارروائی کا فیصلہ کیا. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجگور اور نوشکی میں پاک فوج کا 15 ان کے آدمی کو مار دیے ہیں ان کے, اور ہمارے 7 نوجوان شہید ہیں جس میں ہمارا ایک افسر بھی شامل ہے. تو اب بہرحال دہشت گردوں کا جو نیٹ ورک ہے اب کراچی میں بھی بڑا وسیع پیمانے پر ریڈ الرٹ جاری ہے. یہاں پر جو ہے پولیس اور جو ہے رینجرز وہ اپنی پوزیشن سنبھال رہی ہیں اور چیکنگ کا جو سسٹم ہے اس کو بڑھا رہی ہیں. تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب آج بھی جو ہے جو واقعات جو ہیں نوشہروں میں پولیس موبائل پہ حملہ ہوا ہے, 2 اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں. تو بہرحال ابھی تک جو ہمارا سیکورٹی نظام ہے وہ صحیح معنوں میں تشکیل نہیں پا سکا ہے. اس کو جو ہے بہتر طور پر چیف آف آرمی صاحب کو بہتر طور پر کرنا پڑے گا. اور جوابی کارروائی میں اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ہمارا ٹول جو ہے وہ جو 7 کا ہوا ہے یہ زیادہ ہے. اگر آپ نے 15 بھی ان کے مارے ہیں تو یہ ہمارا ایک آدمی جو ہے کم سے کم 10 کے برابر تو ہونا چاہیے نا. 10 دہشت گرد وہ تو کوئی اتنے ٹرینڈ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کی لوکیشن اچھی ہو, وہ ان کے پاس پوزیشن اچھی ہو کہ وہ آپ کو دور سے دیکھ رہے ہوں اور آپ نے پر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے یہ مسائل ہوتے ہیں, لیکن ان دیٹ کیس ہمیں استعمال کرنا چاہیے ہمارے جو فضائیہ کو استعمال کرنا چاہیے, یا ہمارے پاس جیمنگ ڈیوائسز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو ایک ایسی بات جنرل بات کر رہے ہیں. یہ چیف آف آرمی صاحب کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اور کم سے کم ہندوستان میں کس طرح دہشت گردی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, جو انہوں نے بلوچستان میں اور بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں انہوں نے جاری کر دی ہے اور بہت ایکٹیو ہو گیا TTP. اب سوال یہ ہے کہ جو افغانستان سے اور ایران سے جو 2 بات کہی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے بھی یہ لوگ آتے ہیں, تو اب یہ بھی لوکیٹ کرنا پڑے گا کہ ایران سے آ رہے ہیں کہ افغانستان سے آ رہے ہیں. تو ایران سے تو ہمارا دوست ملک ہے, تو اسے آپ کو کہنا چاہیے کہ بھئی آپ کے یہاں سے کیوں آ رہے ہیں ایسے. پہلے جب ہمارے یہاں سے جاتے تو ایران ہم سے روز احتجاج کرتا تھا, تو ہم کیوں نہیں کرتے ہیں. تو دوسری بات جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے ویسے الرٹ دے دیا ہے صوبوں کو. نہیں وہ الرٹ تو میں نے کہا نا کہ میں نے بتا دیا کراچی میں بھی ریڈ الرٹ ہے اس وقت. جو ہے ساری جگہ پر جو ہے پولیس جو ہے اپنی چوکیاں بنا رہی ہیں اور سسٹم کو کر رہے ہیں تاکہ ان کو کسی کو بھی روک سکیں. جی تو وہ تو ظاہر ہے کہ جب وہ کام کریں گے تو کوئی چھوٹا سا کام کر دیں گے تو وہ آپ کو بڑی خبر بن جائے گی. تو شیخ رشید صاحب کی تو میں نے کوئی یعنی اس میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. شیخ رشید تو ایک وزیر ہے تو اپنا, اور اس کا کوئی ماہر بھی نہیں ہے, سارے انفارمیشن کا رہا ہے, کسی کا رہا ہے, ریلوے کا رہا ہے. جی تو یہ تو ایک بہت ٹیکنیکل کام ہوتا ہے, یہ شیخ رشید کی بس کی بات نہیں ہے. ایک چیز کے ماہر ہیں وہ میڈیا پہ آ کے نہیں بس باتیں بنانے کے ماہر ہیں نا. آپ کو جو بات آپ کر لیں اس میں وہ مہارت اس کے اندر ہے کہ باتیں ملاتے ہیں وہ. بہرحال میرے صاحب آپ نے جو بات کی نا سیکورٹی کے نظام کو اثر نو تشکیل دینا ہوگا اور بہت ساری چیزوں کو آپ ٹھیک کریں. جی ہاں کرنا چاہیے تاکہ نقصان کم ہونا چاہیے. اور یہ زیادہ نقصان ہو رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے. آپ وزیر اعظم صاحب کی بیجنگ سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت پہ بات کر رہے تھے. جی ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو شرکت میں نے بہت سارے ممالک وہاں پہنچ گئے ہیں اور اس میں 32 کے قریب سربراہ مملکت ہیں اور یا حکومت بادشاہان ہیں جو وہ وہاں پہنچے ہیں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو شی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب سے طویل بات کر سکے. لیکن عمران خان اور پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں میں خصوصی گفتگو ہوگی. انہوں نے کہا بھی تھا شاید کہ 4 وزیر لے کر آئے آپ. ہاں تو شاہ محمود قریشی صاحب نظر آ رہے ہیں, اچھا اسد عمر صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, جو لوگ اچھے لوگ ہیں وہ لے کے گئے ہوں گے کہ وہ ان سے بات کر لیں کہ بھئی آپ کے چونکہ جو سی پیک کے منصوبوں میں جو سست روی ہے وہ چاہتے یہ ہے کہ بھئی آپ اس میں سست روی کو ختم کریں. تو یہ سست روی ختم کرنے کے لیے پاکستان مسئلہ یہ کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ لوڈ لے سکے. جی وہ انفراسٹرکچر بنانے کے لیے یا ایکل اساسی اردو میں کہتے ہیں, تو اس میں لیکن لوگ باغ انفراسٹرکچر سمجھتے ہیں روڈ ہیں یا اور بہت سے ٹیکنیکل اسٹاف ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس میں صورتحال میں چائنیز کونسل جنرل نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ ہم تو $500 ارب کرنے کو تیار ہیں. لیکن تو یہ آپ کے پاس جو اب اس میں اب ظاہر ہے کہ اب حماد اظہر صاحب بھی کی جو دواؤں کے معاملے میں جو ہے اس پہ ابھی آئیں گے, لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی لے لیں. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ جو مسئلہ ہے نا گیس بحران, یہ تو الگ ہے, لیکن جو معاشی بہتری آئی ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سلیم احمد صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پر. جی السلام علیکم سلیم احمد صاحب. جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پھر پروگرام سچ بات میں. اب فرمائیں کہ یہ دعوے کر رہے ہیں حکومت پاکستان کے بڑے
جو ہمارے جو معاشی بحران میں کمی آئی ہے، معیشت ہماری بڑھی ہے، ہماری 5.5 پوائنٹ سے اوپر چلی گئی ہے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ مطمئن ہیں یہ ان کے دعووں سے؟ نہیں، ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں، ان کے دعوے ہیں، دعوے کا تو ہم کو جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی جو پہلے سے حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، لوگوں کا جو آپ کو پتہ ہے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے 20,000 کی تنخواہ ہے ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایکسپورٹ بہت کر لیا ہے، کیونکہ دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان سے کوئی چیز امپورٹ ایکسپورٹ ہو بھی جاتی ہے اس میں پاکستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستانی کو جب فائدہ ہو کہ پاکستان کے عام آدمی کی تنخواہ بڑھے، عام لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملے، عام لوگوں کو کوئی بینیفٹ مل نہیں رہا ہے۔ تو دعوے ضرور ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ آپ ٹماٹر لینے جاؤ، آٹا لینے جاؤ، چینی لینے جاؤ، ایک سال کی بڑی مشکل حالات ہو گئی ہے۔ پیٹرول آپ کا مہنگا ہو گیا ہے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے یہ دعوے کرتے ہیں، اور دعوے تو دعوے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کی جو الیکٹرانک مارکیٹ ہے وہ کیسا بزنس کر رہی ہے؟ آپ دیکھو گے الیکٹرانک مارکیٹ میں موبائل فون ہم جو امپورٹ کرتے تھے چھوٹے چھوٹے، آج آپ کو پتا ہے کہ سارا کورونا کا مسئلہ ہے، لوگ گھر میں بیٹھ کے آئی پیڈ پہ لوگ جو ایجوکیشن لے رہے ہیں، انہوں نے آئی پیڈ پہ ڈیوٹی لگا دی، انہوں نے جو ہے آپ کا سیل ٹیکس لگا دیا، انہوں نے کمپیوٹر پہ سیل ٹیکس لگا دیا جو 1,000 روپے کا آتا تھا دنیا سے ہی وہ ایکسکریپ بھی ہوتا ہے۔ آج سے جو ہے غریب لوگ، غریب عوام جو خریدتی تھی ان کی بھی پہنچ سے دور کر دیا۔ اگر آپ مجھے ہی گھر والوں کو چیزیں مہنگی کر دو گے اور آپ بولو میں تو امیر ہو گیا، تو ابھی کیا اس کے دعوے نہیں، کا مطلب کیا آپ کی جواب مارکیٹ میں سیل اب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ آپ دیکھ لو نا، آج تو آپ سبزی مارکیٹ چلے جاؤ، لوگ سبزی لینے والے کوئی نہیں ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ ہمارے آئی فون مہنگے کر دیا، ہمارے جو لوگوں کی جو ایجوکیشن ہے آج کل آپ کو پتا ہے اپنا یہ جو انٹرنیٹ ہے سستا ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے سیل پرچیز کرتے ہیں، آن لائن بزنس کرتے ہیں، مگر وہ آن لائن بزنس نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں ساری یہ لوگ مہنگی کرتی جا رہے ہیں۔ آپ دیکھو سولر کا وائٹ وہ آپ کو پتا ہے کہ سسٹم ہے جس سے جو ہے آپ کی گرین انرجی آتی ہے، اچھی انرجی ہے، آج اس پر بھی سیل ٹیکس پتا نہیں کتنے ٹیکس لگا دیے، اس کے اوپر بھی کل تو ڈیوٹی بھی لگا دیں گے۔ تو آپ یہ تو سوچو، آپ نے امپورٹ کرنے پیٹرول، آپ نے یہ قسم کھا لی ہے کہ باہر کے جو ہم خزانے جو ہے لٹائیں گے۔ آپ کا سولر 25 سال کی یہ چیز ہے، وہ بھی آپ نے مہنگا کر دیا، تو اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ نہیں، اب پہلے جو کراچی کا جو کریکٹر تھا وہ تو یہ تھا نا کہ وہ کراچی کے لوگ سب مل کے اکٹھے ہو جاتے تھے اور پھر وہ مظاہرے کرتے تھے اور پھر وہ حکومتیں تبدیل ہو جاتی تھی۔ یہ کراچی کا کریکٹر پھر کیسے واپس آئے گا؟ وہ کراچی کا مظاہرے والا سسٹم ختم ہو گیا، لوگ جو اپنی اپنی دکانیں بند کرنے پہ آ گئے۔ اب مظاہرہ کون کرے گا؟ کسی کی آپ FIR نہیں، مطلب ہے کہ مظاہرے تو عوام کرتی ہے نا۔ اب جب یہ بات، جب یہ اتنی مہنگائی ہو جائے تو عام آدمی کیا کرے گا؟ اب عام آدمی کی پیسہ کی نہیں ہے جو وہ مظاہرے کرے۔ اب یہ ہے کہ مظاہرہ تو نہیں ہوگا، خانہ جنگی ہو جائیں گی، وہ الگ میٹر ہے، باقی مظاہرے نہیں ہوں گے۔ نہیں، خانہ جنگی توبہ کرے، خانہ جنگی تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ مظاہرے کرنا چاہیے بس بھائی، اور حکومت کو گرا دینا چاہیے۔ آپ دیکھ لو، ہر چیز پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، ہر چیز پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، ہر چیز کو مہنگی کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک آدمی کی روز کی $107 تنخواہ ہے، $8 یا $24 $12 گھنٹہ لیتے ہیں لوگ۔ جب $107 والا اگر پاکستان کے مقابلے کی چیز خریدتا ہے تو یہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ میں مہنگائی برابر ہے۔ بھائی امریکہ کے 38 آدمی روز کی ایک مزدور کی تنخواہ ہے، وہ بھی تو بتاؤ۔ مزدور تنخواہ بیچارے کے 15,000 مشکل سے بنتے ہیں، 15-20 ہزار۔ ہاں، اور وہاں ملتے ہیں $107 کا، آپ کو پتا ہے کتنے ہوئے روز کے تقریباً 40,000 روپیہ 35,000 روپیہ اس کی روز کی آمدنی ہوئی ایک مزدور کی۔ اگر وہ پاکستان کے مقابلے میں مہنگی چیز لے رہے ہیں تو اس کا کیا کرا جائے؟ تو اب کیا کرے سلیم احمد صاحب؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ پھر آپ کی دکانیں بند کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن لکھا ہوا ہے جیسے لوگوں میں جیسے حکمران آئیں گے، اب عوام کو بھی کچھ اپنی نمازی پڑھ کے یہ گناہ بخشوانے پڑیں گے، گناہ بخش گئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ جی، بہت بہت شکریہ سلیم احمد صاحب آپ کا۔ آپ نے جو باتیں کرنی تھی، اپنے جو آپ کا ریٹیل شپ ہے وہ ریٹیل نہیں ہو رہی ہے، بزنس نہیں بڑھ رہی ہے، آپ کے نقصان میں ہیں اور سب پر ٹیکس لگا دیا ہے اور تباہی بربادی کر دی ہے۔ جی جی، دوسرا میں آپ کو بتاؤں، کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی سیل ٹیکس کے والوں سے، ان لوگوں نے سافٹ ویئر انٹروڈیوس کرایا ہے
کہ یہ سافٹ ویئر آپ اگر لے لو گے تو آپ سیل ٹیکس میں اس میں رجسٹر ہو جاؤ گے. وہ سافٹ ویئر بھی 50,000 کا. میں نے بولا آپ کو تو ہم کروڑوں روپئے ٹیکس کی مد میں دیتے آپ ہمیں فری میں دو نا. ہاں ٹھیک بات ہے. اس میں بھی آپ نے دھندا کھولا ہوا ہے, اس میں بھی اپنی من پسند کمپنیوں کو آپ نے ٹھیکا دیا ہوا ہے. اور بعد آپ آگے بولتے ہیں ہم 5 لاکھ سے لے کے 65 لاکھ کو آپ کو جرمانہ کرو, اگلا ٹیکس میں ہم نے غلط سافٹ ویئر لوگ ہیں. تو آپ نے کیا یہ کون سا دھندا کھول کے رکھا ہوا ہے؟ آپ کو کروڑوں روپئے کے ٹیکس دینے کے چکر میں اربوں روپئے آپ کو ٹیکس چاہیے کراچی سے. تو سافٹ ویئر تو حکومت فری میں دے کہ بھائی یہ سافٹ ویئر ہی آج سے آپ جو انٹروڈیوس کراؤ. یہ اندھیر نگری چوپر راجا بڑے ظلم میں رسول صاحب. جی بہت بہت شکریہ سلیم احمد صاحب, آپ کی آواز ہم پہنچائیں گے جہاں تک پہنچ سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میر صاحب ان سے تو بات ہو گئی سلیم احمد صاحب سے, لیکن گیس کا بحران جو ہے نا وہ کراچی کے صنعتکار بہت کراچی پریشان ہیں. میں گیس کا بحران گھر میں بھی ہے اور صنعت میں بھی ہے, اور گھریلو صنعت میں کم سے کم 8 ماہ سے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہ اس کی جو حکومت کی نالائکی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ یہاں پہ سردی بھی بہت مشکل سے گزری ہے. جی, اور خصوصاً جو ہمارے جو اسلام آباد کے دوسرے علاقہ جات ہیں جہاں پر جو بہت سردی پڑتی ہے ان کی تو اور بہت مشکل ہوں گی. تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو باتیں اس وقت حکومت کر رہی ہے, جو کام حکومت کر رہی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہے اور لوگ مایوس ہو چکے ہیں. اور یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ معاشی بدحالی کا جو اس ابتری کی طرف جا رہی ہے, اور یہ جو اپنے فگر دے رہے ہیں 5% سے اوپر چلے گیا ہے ان کا گروتھ ریٹ, وہ سب غلط ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جا کر بالکل آخر منتج ہوگا اس بات پر کہ لوگ باغ آپس میں لڑیں اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ یکجا ہو کر وہ ایک مہم چلائیں. تو یہ ایک ان آفنگ ہے. اب اس میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حکومتی پالیسی کیا پر اتفاق کرتے ہیں. بہرحال وہ ایز اے پالیسی ظاہر ہے کہ وہ جو ادارے حکومت کے انڈر میں ہوتے ہیں وہ ان کو یہی کرنا ہوتا ہے. تو وہ اپنے ایز پر یعنی جو SOP ہے اس کے مطابق انہوں نے بیان دیا ہے. یہ کوئی بات آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جب چیف آرمی صاحب واقعی اس پر اتفاق رکھتے ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو بیان ہے وہ بالکل ہی اس کی SOP کے تحت ہے. جی, نتھنگ ایلس. اس کی کوئی زیادہ لیکن تحفظات ان کو بھی ہوں گے. نہیں ظاہر ہے کہ سب کو ہو رہے ہیں تو کیوں ہوں گے. جی لیکن میرے صاحب جو بار بار جو وزیر آگے کہتے ہیں نا کہ آپ 10 لاکھ بھائی آپ ان کو چھوڑ دینا. آپ دیکھیں اب دیکھو نواز شریف کا ذکر کرتے ہیں نہیں نواز شریف کہ 10 لاکھ آپ کے لیے صحت کا کارڈ آپ کے لیے, عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اب یہاں پہ اس بات کو آپ چھوڑ دینا. اب جو یہ بیکار کی بات میں نواز شریف صاحب کے معاملے میں نہیں پڑتا کہ نواز شریف جو ہے خود جو ہے ایک چھوٹا آدمی ہے اور جس نے اس قدر زیادہ کرپشن کا سمبل ہے وہ. جی, اور اس کے بعد میں وہ اب وہاں جا کر یہاں تو نہیں آتا کہ اس کو بخار چڑھتا ہے, اس کو سارے کہا کہ تھا وہ ٹریول نہیں کر سکتا, وہ موو نہیں کر سکتا. وہاں جا رہے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور جا کے. لیکن وہ کہا گیا کہ وہ 8 مہینے پرانی فوٹو ہے جو بھی ہے. لیکن ابھی بھائی 8 مہینے پرانی بھی ہو تو پھر بھی تو 8 مہینے بھی تو بیمار تھے نا. 8 مہینے مسلسل بیمار. ہاں تو پھر تو بہرحال اس گورنمنٹ کو عوام جو ہے نا بڑے مایوس ہیں اور کچھ نہ کچھ نہیں. یہ اس نے میرے خیال میں یہ بالآخر زرداری کو نواز شریف کو پاپولر کر دے گا. کر دیا ہے اس نے. کینٹونمنٹ کے الیکشن نواز شریف کی پارٹی جیتی. ہاں دیکھیں اس میں جو صورتحال ہے وہ اتنا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہی از ورکنگ فار نواز شریف اینڈ زرداری. ٹھیک ہے. تو یہ بذات خود اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں, نہ پارٹی ہے نہ کچھ ہے, نہ ان کے لوگ اس کے کنٹرول کے اندر ہیں, نہ اسے پارٹی چلانا آتی ہے. دیکھو سیاسی پارٹی اور کرکٹ ٹیم میں بڑا فرق ہوتا ہے. 12 آدمی کل ٹوٹل ہوتے ہیں. سیاسی پارٹی ایک پورے ملک گیر ہوتی ہے. وہ یہ چلا نہیں پا رہا ہے, اس کو کیا پتہ ہے. بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک آپ ایک کرکٹر کو آپ نے دے دیا ہے جس کو نہ سفید کا پتہ ہے نہ سیاہ کا پتہ ہے. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جب میں ہار جاتا تھا تو میں ٹیلی فون بند کر کے بیٹھ جاتا تھا. اب یہ سیاست تو ہر وقت بات کرنے کا ایک آدمی سے گھبرائے, وہ قوم کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, لیکن ایک آدمی سے گھبرائے اور وہ ہے پرویز خٹک صاحب. ان کے خلاف پرویز خٹک نہیں, پرویز خٹک تو ان کا باس ہے نا. نہیں پھر جا کے انہوں نے پرویز خٹک سے گھبرائے. یہ پرویز خٹک نے جب کہتا ہے نا کہ بھائی میرے ووٹ سے تم آئے ہو, تمہاری کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے پشاور میں جا کے ان کی بڑی مدحسرائی کی پرویز خٹک صاحب کی, وزیر اعظم صاحب نے. ہاں تو وہ تو چھوڑ گھبراتے. اس کے سارے کزن جو ہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جی. اور وہ
وہ بھی چھوڑ دے گا. یہ تو یہی ہوتا ہے. ابھی وزیر داخلہ ابھی بننا ہے نا, وہ ابھی اس کو ہٹا رہے ہیں نا شیخ رشید کو, اور اس کو بنائیں گے پرویز خٹک کو. پھر ان کو پھر وزارت اطلاع دے دی جائے گی. اب یہی سب ہوتا رہے گا جو کچھ بھی ہو, لیکن عوام کا کچھ نہیں ہونا ہے. میرے صاحب پھر کب مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ گجرانوالہ کے پولیس افسران کا ٹیسٹ ہوا جی, یہاں وہاں کی صورتحال بڑی خراب آئی. جو توقع تھی وہ نہیں آئی. بہت ہی تعلیمی معیار بڑا گرا ہوا ہے. تو اس پہ ساجد امان صاحب ہمارے نمائندے گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون جی ساجد امان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. فرمائیے کہ یہ جو پولیس کا جو وہاں پر جو مسئلہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ فیل ہو گئے ہیں, 1-2 آدمی پاس ہوا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو تفصیل سے آپ بیان فرمائیں گے. جی سر, یہ آئی جی پنجاب صاحب کے حکم سے جو ہے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیوشن پولیس اسٹیشن فارمولا کے تحت امتحانات جو لینے کا ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا, جس کے تحت گجرانوالہ سی پی او جو حماد عابد صاحب ہیں انہوں نے گجرانوالہ کے 30 ایس ایچ اوز اور 10 جو ڈی ایس پی صاحبان ہیں ان کا تحریری ریسٹ دینے کا ایک فیصلہ کیا, جس میں جو 30 ایس ایچ او ہیں گجرانوالہ کے, جس میں سے 8 ایس ایچ او تو بہانہ کر کے اس ٹیسٹ میں شامل ہی نہیں ہوئے. یہ آئی جی پنجاب صاحب کی طرف سے تو بڑا اچھا احسن اقدام جو ہے وہ سامنے نظر آیا, لیکن جو گجرانوالہ کا ریزلٹ سامنے آیا ہے اسے دیکھ کر تو سارے افسران جو ہیں وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ جو 30 میں سے 22 ایس ایچ اوز ہیں جو گجرانوالہ مختلف تھانوں کے اندر تعینات ہیں, ان میں سے صرف 8 ایس ایچ اوز جو ہیں وہ صرف یہ تحریری امتحان جو ہیں وہ پاس کر سکے, اور جو 10 ڈی ایس پی صاحبان ہیں ان میں سے 6 جو ہیں وہ عذر کر کے انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں دیا, اور جن 4 ڈی ایس پی صاحبان نے ٹیسٹ دیا اس میں سے گجرانوالہ میں صرف 1 ڈی ایس پی ہیں, ڈی ایس پی میاں معظم علی, جو یہ تحریری ٹیسٹ جو ہے وہ کامیاب کر سکے ہیں. اس ٹیسٹ کے اندر 70% جو نمبر ہیں وہ درکار تھے. آپ اندازہ کریں کہ گجرانوالہ پولیس کے جو مین گجرانوالہ کے سٹی کے سرکلز ہیں ان کے ایس ڈی پی اوز وہ بھی نہیں اس میں کامیاب ہو سکے, اور اس کے علاوہ جو گجرانوالہ شہر کے مین تھانے ہیں جس میں تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن, تھانہ پیپلز کالونی, تھانہ سول لائن, تھانہ ماڈل ٹاؤن, کسی بھی ایس ایچ او جو ہے وہ ان تھانوں کا وہ اس تحریری امتحان آپ کے خیال میں کیا یہ سفارشی لوگ ہیں, کیا ہے یہ مسئلہ ان کا؟ یہ سفارشی تعیناتیاں ہیں, اور اس میں بہت سارے تو ایسے ایس ایچ او صاحبان ہیں جو گجرانوالہ کے اندر ایک عرصہ دراز سے مختلف مین تھانوں کے اندر ایس ایچ او کی سیٹ پر براجمان ہیں. اچھا, آپ یہ کیا کریں گے آئی جی صاحب, اس پہ کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ان ایس ایچ او صاحبان کو فوری طور پہ جو ہے وہ پولیس لائن میں کلوز کر دینا چاہیے, اور اس کی جگہ جو اہل ایس ایچ اوز ہیں ان کو تھانوں کے اندر لگانا چاہیے. نہیں, شہباز شریف تو ڈی ایس پی سارے مقرر کیے تھے, میں نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا, کالم بھی لکھا تھا. شہباز شریف کا یہ کام ہے سارے. تو شہباز شریف نے تباہی جو مچائی, وہ جو الطاف نے یہاں مچائی ہے وہ وہاں پر شہباز شریف نے مچائی ہے پنجاب میں. جی راؤ سردار صاحب ہیں آئی جی پنجاب جو ہیں, تو یہ بہت معتبر آدمی ہے. دیکھیں معتبر باقی یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں آ کے, یہ تحریری امتحان کا پہلی دفعہ جو فیصلہ ہے یہ راؤ سردار صاحب نے ہی کیا ہے, یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس کے تحت ہی ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی صاحبان کو لگانا چاہیے. میرے خیال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ یہ یہاں سندھ میں بھی ایسے لگے ہوئے ہیں جن کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں, وہ ایسے جو بن کے پھر رہے ہیں یہاں پر, اور نتیجے کے طور پر وہ سب دیہات سے لے آئے ہیں, لڑکانہ سے کہیں اور سے جا کے لگے یہاں لگا دیا ہے, اور پھر وہ قتل کر رہے ہیں لوگوں کو, پھر نکالے جا رہے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں. بس ڈکیتیاں بہت بڑھ گئی ہیں کراچی میں, تو یہ حال وہاں کا بھی یہی ہو جائے گا ابھی تھوڑے دنوں میں آپ کے پنجاب کا بھی. یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن نہیں ہے. جو ڈکیت ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں, بلکہ شہر کے اندر آئے دن یہ جو وارداتیں ہیں یہ تو معمول کا حصہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اہل افسران کو سیٹوں پہ نہیں لگائیں گے, جب صرف سفارشی ایم این اے, ایم پی ایز, یہ پی ٹی آئی نے بھی ایک دعویٰ تو کیا تھا کہ جی ہم کسی جگہ پولیس کے اندر جو ہے وہ سیاسی مداخلت نہیں ہونے دیں گے, لیکن میجورٹی جو ایس ایچ اوز یا ایس ڈی پی اوز ہیں وہ سفارشوں پہ ہی لگے ہوئے ہیں. اگر اہل لگے ہوں تو شہر کا جو امن و امان ہے وہ باہر ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ ساجد امان صاحب, آپ کا وقت دیا. جی بہت شکریہ آپ کا. جی میرے صاحب آخری 2 منٹ رہ گئے. چیف جسٹس گلدار صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو گئی, عمر عطا بتیال صاحب آگے. بتیال صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو بہت زیادہ ایرسٹوکریٹک ہے, اور وہ
ایک اچھے خاندان سے تعلق ان کا ہے، اور وہ ان کے فادر جو تھے وہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ میں نے اہم پوزیشن پہ بھی تعینات رہے ہیں، چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں میرے صاحب. لیکن وہ جو گلزار صاحب کے جو فیصلے تھے نا کراچی کے سے متعلق، اب نسلا ٹاور کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ KBCA سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی 80 گز سے لے کے 399 گز تک کے تمام رہائشی نقشے روک دیے انہوں نے، کام ہی نہیں کر وہ رہے. ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو بلڈرز ایسے ہیں کہ جو ناجائز ہیں وہ تو اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ تو چل رہا ہے کام، لیکن جو غریبوں کے کام ہے وہ روک دیے 80 گز تو غریب آدمی کا ہوگا نا. ہاں نہیں 80 گز میں تو بھی کھڑا کر رہے ہیں نا یہ لوگ، وہ تو بلڈر مافیا تو ہے، ان کے کام تو چل جاتے ہیں. اس کے چل جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اب وہ ظاہر ہے کہ اب وہ دیکھیں نا، انہوں نے شہر کے اندر ایک بلڈنگ کھڑی کر دی ہیں تاکہ لوگ باغ اس سے ملبل کے تلے دب کے مر جائیں. یہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی الطاف حسین کے تحفہ کے طور پر یہ کہلے ہیں کہ یہ کہ جب یہ چلا جاتا ہے تو ایک آدمی جب ایک تباہی بربادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں اب یہ ایک دوسرا سلسلہ ہے کہ وہ بلڈر بن گئے ہیں اور دوسرے لوگ بھی بن گئے ہیں وہ ہر علاقے کے. تو وہ اب آپ دیکھیے ڈیفینس جیسے علاقے کے اندر کتنی بڑی واردات ہو گئی ہے جی، وہ سارا شٹر ہی گر گیا. جی تو اب اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو وہ یہ جو ہے سارے ناتجویزگار لوگ ہیں، اور یہ تباہی بربادی یہ مچا رکھی ان لوگوں نے. اور کراچی کو کے لوگوں کو مارنے کا انہوں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے. پہلے مارتے تھے دہشت گردی سے، جی جی، بوریوں میں بند لاشیں آتی تھیں، اب ایسے مار رہے ہیں، اب مکانات گرا کے. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اور اتھارٹی کا دوسرا نام تباہی ہو گیا. بات یہ کہہ رہے ہیں سلیم احمد صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ آمد کی کیفیت ہو رہی ہے. اب پھر عوام جو ہے پھر نکلیں گے بہت زیادہ، اور پھر سختی سے نکلیں گے. جی میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.